بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزنس احاب ٹی وی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ چند روز قبل ایک فارمر کے پاس جانے کا اتفاق ہوا جس کے پاس کم و بیش 70 جانور تھے۔ میں نے پوچھا چوری صاحب کیا صورتحال ہے، ڈیری فارم سے کتنے پیسے آپ کما رہے ہیں یا کتنے پیسے آپ کما لیتے ہیں؟ اس نے بڑا ہی ایک مجھے عجیب آگے سے جواب دیا اور بڑا ہی وہ مجھے تو اس وقت بہت عجیب ان کا یعنی کہ وہ حیران ہو گیا میں ان کی یہ بات سن کے کہ بڑا ہی کوئی بغیرت ہوگا جو یہاں سے 1 روپیہ بھی کما رہا ہوگا۔ اس فارمر سے میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے مجھے کہا یہ میں اتنے پیسوں کا دودھ فروخت کر رہا ہوں اور یہ میرا خرچہ ہے۔ اس حساب سے واقعی کوئی بچت نہیں تھی۔ اس کو فارم منافع میں نہ جانے کی وجوہات جب میں نے معلوم کی، بیٹھے ڈسکس ہوئی تو دیکھا کہ اس کے جو جانور تھے وہ ایوریج جو ہے پر ڈے وہ 6 لیٹر دودھ دے رہا تھا، اور اس کی جب وہ خوراک کا دیکھا کہ وہ اس کو گندی روٹیاں جو سکریپ سے وہ جو خرید رہا تھا، جب وہ سکریپر سے لے کے آ رہا تھا تو بالکل ہی گندی روٹیاں وہاں سے سپلائی آ رہی تھی، اور وہ جو جب جانور وہ کھاتا تھا تو جو تھاڑو کی بیماری ہے وہی ان جانوروں کی جان نہیں چھوڑ رہی اور اس کی وجہ سے دودھ کی بہت زیادہ کمی ہو رہی تھی۔ اور وہ 6 مہینے جب بھی کوئی جانور لے کے آتا تو 6 ماہ بعد اس کو کسائی کو آدھی قیمت پر اس کو بیچنا پڑتا، کیونکہ وہ جانور سوکھ کر وہ اتنا خراب ہو جاتا کہ اس کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس بیماری کی وجہ سے تھاڑو اور مختلف ان کو بیماریاں جب جانور کو لگ جاتی ان کی وجہ سے اس کا کم از کم 15% جو ہے اس کا خرچوں میں اضافہ ہو جاتا، اور دودھ کا جو اس نے ریٹ مجھے وہ بتایا وہ 88 سے 90 روپے میں وہ فروخت کر رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کو لاس ہو رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور فارم کا وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا، وہ بھی فارم وزٹ کیا کہ دیکھیں کہ اس بندے کا کیا حال ہے، وہ بھی ادھر قریب ہی تھا۔ تو جب وہ فارم وزٹ کیا اس کے پاس 30 جانور تھے، اس کے پاس 70 جانور تھے، اس کے پاس 30 جانور تھے، اور اس کے پاس 30 میں سے جو چوائی جن کی ہو رہی تھی وہ تھے 22 جانور اس کے پاس، اور وہ فارم جو ہے 1.5 سے 2 لاکھ روپے پر منتھ اس کو پروفٹ دے رہا تھا، جس میں 15 اس کے پاس گائے تھی اور 7 بھینسیں تھی، یعنی کہ جو 22 جانور تھے ان میں سے 15 اس کے پاس گائے اور 7 بھینسیں، اور جو فارم تھا اس کا مالک جو ہے گریجویشن اس کی ایجوکیشن تھی اور وہ گھروں میں دودھ سپلائی خود کرتا تھا، کھال روٹی کی بجائے مکمل ونڈے کا استعمال کر رہا تھا، میٹھا سوڈا اور ڈی سی پی کو خوراک میں لازمی ایک جز اس نے بنایا ہوا تھا۔ سب سے بڑی چیز لیبر اس کے پاس بہت ہی اچھی تھی، لیبر کا کہنا تھا کہ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن ہم یہ فارم جو ہے نہیں چھوڑ سکتے۔ مالک دن میں صرف 2 بار ہی اپنے فارم پہ آتا تھا، ایک صبح کے ٹائم پہ چوائی پہ اور ایک جب سیکنڈ ٹائم چوائی کے ٹائم پہ وہ وہاں آتا تھا۔ بس اس کی لیبر جو ہے وہ فارم کے ساتھ بہت زیادہ مخلص تھی، جس کی وجہ مالک کا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ تھا، اور مالک زیادہ جو دھیان دے رہا تھا وہ دودھ کی جو ہے پیمنٹس اور اس کی جو ہے مارکیٹنگ پہ اس کی زیادہ توجہ تھی۔ اور یہ کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں، یہ 2 فارموں کا ایک وزٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ایک فارمر جو لاس کر رہا تھا اپنی بنیادی غلطیوں کی وجہ سے، دوسرا فارمر جو اچھی مینجمنٹ کے ساتھ پروفٹ کما رہا تھا۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے پروفیٹیبل یعنی کہ ایک اچھا ڈیری فارم اپنا بنا سکیں۔ اگر کوئی دوست کر رہا ہے یا نیو کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ہماری ان ساری چیزوں پہ عمل کر کے ایک اچھا پروفٹ کما سکے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں زیادہ دودھ والے جانور۔ سب سے پہلے جانور اچھے ڈالیں اور گائے کی تعداد کو زیادہ کریں۔ اچھے جانور ڈالنے کی وجہ یہ ہے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 جانور ہیں، وہ دونوں 20 لیٹر دودھ دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کے پاس 1 جانور ہے وہ اکیلا 20 لیٹر دودھ دے رہا ہے۔ جانور اپنی خوراک کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے جسم کی ضرورت کو پوری کرے گا، اس کے بعد جو خوراک بچے گی وہ اس کا دودھ بنائے گا۔ ایک بڑا جانور جس کا وزن 500 کلو ہو وہ 5 کلو ونڈا اپنے جسم کی ضرورت پوری کرنے میں لگاتا ہے، اور باقی جو خوراک بچے گی اس کا دودھ بنائے گا۔ تو اگر آپ ایک جانور رکھتے ہیں 20 کلو والا تو وہ آپ 200 روپے زیادہ بچت دے گا ان دونوں جانوروں کے
مقابلے میں جو 20 لیٹر دودھ دے رہے ہیں۔ آگے آ جاتے ہیں ڈاکٹر اور دودھ کی فروخت پہ۔ اگر آپ کے پاس 50 جانوروں سے زیادہ والا فارم ہے تو ایک DVM ڈاکٹر یا VA لازمی رکھیں فارم مینجمنٹ کے لیے، اور فارم کی ساری ٹینشن اس کے حوالے کریں اور خود صرف دودھ کی فروخت اور مارکیٹنگ پہ دھیان دیں۔ یقین جانیے کہ آپ کی ساری ٹینشن صرف ایک ڈاکٹر کو رکھنے سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اس کو 40,000 تنخواہ میں رکھتے ہیں تو وہ آپ کو 1 لاکھ بچت دے گا۔ صرف ایک ساڑو والا جانور ہی 20,000 کا نقصان کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں آپ کی بہتر ہو جاتی ہیں۔ ایک ڈاکٹر مالک سے زیادہ مخلص ہوتا ہے اپنے فارم کے ساتھ۔ آگے خوراک پہ آ جاتے ہیں۔ خوراک کس طرح ڈالنی ہے، کون سی خوراک اچھی ہے۔ کھل روٹی کو کھلانا بند کریں، کسی اچھی کمپنی کا ونڈا ڈالیں، یا اگر جانور زیادہ ہیں تو ونڈا خود بنا لیں۔ گائے کی تعداد زیادہ کریں اور بائپا فٹ کو خوراک میں ڈالیں۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ جیسا گاڑھا اور سفید ہو جائے گا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا آپ ہم سے رابطہ کریں، اور ہمارے ادھر قریب فارم ہے تو اس میں ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ لیبر مینجمنٹ میں بات کرتے ہیں ابھی کہ لیبر مینجمنٹ کا بھی فارم کے پروفٹ زیادہ کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ہے۔ لیبر چاہے تو آپ کے فارم کو کامیاب بھی کر سکتی ہے اور ناکام بھی۔ پورے ہمارے علاقے میں ایک ہی ایک سسٹم چل رہا ہے کہ 15,000 تنخواہ، روٹی اور رہائش۔ مثال کے طور پر ایک لیبر 10 جانور، ایک لیبر مثال کے طور پر ایک لیبر کے پاس 10 جانور ہوتے ہیں۔ آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ تمہیں 15 کی بجائے 17,000 دوں گا، لیکن جانوروں کو 2 کی بجائے 3 دفعہ پانی پلانا ہے اور توڑی ونڈے چارہ کو مکس کر کے دینا ہے، یعنی TMR کی طرح۔ یقین جانیے آپ کے یہ 10 جانور کم از کم آدھا لیٹر کے حساب سے 5 لیٹر دودھ بڑھا دیں گے۔ مہینے کا 150 لیٹر، اس کی قیمت 10 سے 15,000 بنتی ہے، اور آپ نے صرف 2,000 لگایا اور 10,000 مل گیا۔ اس لیے مجھے ایک لیبر کے بندے نے کہا، صاحب جی مالک کا ایک فارم ہوتا ہے اور ہمارے 101 فارم ہوتے ہیں، ہم نے صرف کپڑوں کا شاپر اٹھانا ہوتا ہے اور اگلی نوکری فارم چھوڑنے سے پہلے مل جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، لیبر کو تنخواہ کے علاوہ منافع میں بھی حصہ دار بناؤ، کام اچھا کریں گے۔ پھر بھی 15,000 یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک فارم پہ لیبر بہت خوش تھی، مالک نے ان کو کہا تھا کہ جو آپ کا دل کرے وہ پکاؤ اور کھاؤ، تمہارے کھانے سے میرا رزق کم نہیں ہوگا۔ پچھلے 5 سال سے وہی لیبر وہاں کام کر رہی ہے۔ مالک کے بقول اگر وہ 1 مہینہ بھی فارم پر نہ آئے تو اس کو کوئی فکر نہیں۔ اس لیے آپ جو لیبر ہے اس کو مکمل خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس کی ہر جو چھوٹی چھوٹی ضروریات ہے اس کو پوری کریں، تاکہ وہ آپ کے نہ ہونے پر بھی، نہ فارم پہ آنے پر بھی وہ اسی طرح ہی ان کا دیکھ بھال کریں جس طرح آپ وہاں موجود ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ ٹپ اور یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی، اور یہ ویڈیوز دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے اجازت۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔